بادشاہ نے دانیال، حنانیہ، مشائل اور عزریہ کی مانند کسی کو نہ پایا۔ پہلی تلاوت دانیال نبی کی کتاب، اس کا پہلا باب، 1 سے 6 اور 8 سے 20 آیت۔ اس وقت شاہ یہودہ یویاکیم کی عہد سلطنت کے 3 سال میں شاہ بابل نبوکت نظر یروشلم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اور خداوند نے شاہ یہودہ یویاکیم کو اور خدا کے گھر کے بعض ظروف کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، تو وہ ان کو شنہار کی سرزمین میں اپنے معبود کے گھر میں لے گیا اور ظروف کو اپنے معبود کے خزانہ میں داخل کر دیا۔ اور بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے سردار اشفانسر کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں سے یعنی شاہی نسل اور شرفا میں سے بعض کو حاضر کرے، ہاں ایسے نوجوانوں کو جن میں کوئی عیب نہ ہو، خوبصورت اور تمام حکمت میں ہنرمند اور علم میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قیصر میں خدمت کے لیے حاضر رہیں، اور وہ ان کو کلدانیوں کے طرز کتابت اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک اور اپنے پینے کی میں سے روزانہ رسد مقرر کر دی کہ یوں وہ 3 سال تک پرورش پاتے رہے، اور اس عرصہ کے اختتام پر وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوں۔ پس ان کے درمیان بنی یہودہ میں سے دانیال اور حنانیہ اور مشائل اور عزریہ تھے۔ اور دانیال نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کے پینے کی میں سے ناپاک نہ کرے، اور اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے عرض کی کہ میں اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جاؤں۔ اور خدا نے دانیال کو خواجہ سراؤں کے سردار کی نگاہ میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا۔ تو خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیال سے کہا کہ میں اپنے آقا بادشاہ سے ڈرتا ہوں، جس نے تمہارے لیے کھانا اور پینا مقرر کیا ہے۔ اگر وہ تمہارے چہروں کو تمہارے ہم عمر جوانوں سے دبلا دیکھے گا، تو تم میرے سر کو بادشاہ کے سامنے خطرے میں ڈال دو گے۔ تب دانیال نے اس داروغہ سے کہا کہ جیسے خواجہ سراؤں کے سردار نے دانیال اور حنانیہ اور مشائل اور عزریہ پر مقرر کیا تھا، کہا کہ 10 دن تک تو اپنے خادموں کا امتحان کر، اور ہمیں کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی دے۔ پھر تیرے سامنے ہمارے چہرے دیکھے جائیں اور ان جوانوں کے بھی جو شاہی کھانا کھاتے ہیں، تب جیسا تو مناسب سمجھے اپنے خادموں سے ویسا ہی سلوک کرنا۔ چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور 10 دن تک ان کو آزمایا۔ اور 10 دن کے بعد ان کے چہرے ان تمام جوانوں کی بنسبت جو شاہی کھانا کھاتے تھے زیادہ خوشنما اور تازہ نظر آئے۔ تب داروغہ نے وہ خوراک اور میں جو ان کے کھانے پینے کے لیے موقوف کر دی اور انہیں ساگ پات ہی کھانے دیا۔ اور خدا نے ان 4 نوجوانوں کو ہر طرح کی کتابت میں معرفت اور مہارت عطا کی، اور ان کو حکمت بخشی، اور علاوہ اس کے اس نے دانیال کو ہر طرح کے رویا اور خواب میں بھی فہم بخشا۔ اور جب بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کے حاضر ہونے تک کے دن تمام ہو گئے، تو خواجہ سراؤں کے سردار نے ان کو نبوکت نظر کے سامنے حاضر کیا،
और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की तो उन सब में से उसने दानियाल और हननिया और मिशाएल और अजरिया की मानित किसी को ना पाया। इसलिए वो बादशाह के सामने खड़े रहने लगे और हिकमत और दानिशमंदी की हर बात में जिसकी बाबत बादशाह ने उनसे पूछा, उनको अपनी तमाम ममलिकत के सब जादूगरों और नजूमियों से 10 दर्जे बढ़कर पाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। ज़बूर और जमायती जवाब। अब्दुल आबाद तक तेरा जलाल और तेरी सिताइश हो। ए खुदावंद, हमारे बाप दादा के खुदा तो मुबारक है और अब तक ममदू और मौसूफ है। तेरा नाम जलील और मुकद्दस मुबारक है और अब्दुल आबाद तक ममदू और मौसूफ है। जमायती जवाब। अब्दुल आबाद तक तेरा जलाल और तेरी सिताइश हो। तू अपने जलाले मुकद्दस की हैकल में मुबारक है और अब तक महमूद और अजल है। जमायती जवाब। अब्दुल आबाद तक तेरा जलाल और तेरी सिताइश हो। तू जो गहराओं पर नज़र करता है तो मुबारक है और अब तक महमूद और मौसूफ है। जमायती जवाब। अब्दुल आबाद तक तेरा जलाल और तेरी सिताइश हो। तू आसमान की फ़िज़ा में मुबारक है और अब तक महमूद और जलील है। जमायती जवाब। अब्दुल आबाद तक तेरा जलाल और तेरी सिताइश।